السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں سید عبدالوہاب شرازی. جادونگری اور جنات کی دنیا ویڈیوز کا یہ سلسلہ ہمارا جاری ہے اور اس سلسلے کی ایک اور ویڈیو لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں. ناظرین، میں نے کچھ ویڈیوز ایسی بنائی تھیں کہ جن میں میں نے کچھ علامات بتائی تھی جادوگروں کی اور جیلی عاملین کی، یا جیسا، اور پھر میں نے یہ بھی سمجھایا تھا کہ دیکھیں، جادوگر جو ہے وہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ جس نے یہ کر دیا تو وہ مکمل جادوگر بن گیا. جادوگر جس طرح ہر چیز ہوتی ہے، کسی نے پرائمری 5 تک سکول پڑھا ہوتا ہے، کسی نے 8 تک پڑھا ہوتا ہے، کوئی 10ویں تک، کسی نے 12ویں تک، کسی نے 14ویں تک، ٹھیک ہے. تو جادو بھی اس طرح اس کے مختلف لیول ہے. کوئی بڑا جادوگر ہوتا ہے جس کو جادو کا بڑا اتنا علم حاصل ہوتا ہے، کسی کو اتنا، کوئی اتنا کرتا ہے، کوئی تھوڑا کرتا ہے، کوئی جادو کی کچھ چند ایک چیزیں کرتا ہے. تو میں نے جادوگر کی علامات بتائی تو ان میں سے کامن جو ایک کہہ لیں کہ ایک عام علامت یہ تھی کہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جادوگروں کے جو طریقہ کار ہوتے ہیں اس میں وہ والدہ کا نام بڑا پوچھتے ہیں حساب کتاب کے نام پر، اور والدہ کا نام اس میں استعمال بھی ہوتا ہے. جو تعویذات ہوتے ہیں ان میں باقاعدہ اوپر لکھا ہوتا ہے کہ والد کا نام، والدہ کا نام وغیرہ لکھا بھی جاتا ہے. اور ٹھیک ہے، جادو اس کے بغیر بھی ہوتا ہے. تو میں نے جادوگر کی علامات بتائی تھیں کہ کوئی آپ سے یہ سوال کرے یا یہ ہے، یہ علامت، یہ علامت. ان میں سے ایک علامت یہ بتائی تھی کہ والدہ کا نام پوچھنا. عام طور پر جادوگر یہ پوچھتے ہیں تو یہ بھی جادوگروں کی علامت ہے. بعد میں نے اس پر ایک ویڈیو بنا دی اسپیشل کہ آپ اپنی والدہ کا نام اس طرح نہ بتایا کریں. یہ کوئی اس طرح کے حساب کتاب نہیں ہے اسلام میں کہ جو والدہ کا، اور میں نے لوگوں کو بھی کہا تھا اور جو عاملین تھے ان کو بھی کہا تھا کہ یہ کوئی اسلام نہیں ہے، ٹھیک ہے. اس کے جواب میں ایک بہت بڑے عامل ہیں، انہوں نے میرے خلاف ایک ویڈیو بنائی اور اس کا لنک بھی مجھے سینڈ کیا. اگر آپ 3 کروڑ مالیت کے جدید ٹیکنالوجی کورسز صرف 2500 روپے سالانہ میں کرنا چاہتے ہیں تو نیچے ڈسکرپشن میں دیے گئے النافع کے لنک پر کلک کر کے اپنی یا اپنے بچوں کی رجسٹریشن فوراً کروائیں اور دنیا کی جدید ترین کورسز کروانے والے آن لائن پلیٹ فارم النافع کا حصہ بن جائیں. اور مجھے حیرت اس بات پر ہوتی ہے کہ میری آج تک جتنی میں اس موضوع پہ ویڈیوز جو بنا رہا ہوں جیلی پیروں کے خلاف اور جیلی عاملوں کے خلاف، ظاہر سے تکلیف تو ہوتی ہے لوگوں کو، لیکن حیرت مجھے اس بات پر ہوتی ہے کہ ابھی تک جو میرے آگے جو رکاوٹ بنے ہیں، یعنی جس طرح یس عامل ہیں، انہوں نے ویڈیو بنائی میرے خلاف اور کچھ نے مجھے کال کی اور دھمکیاں دیں، اور یہاں تک بھی دھمکیاں دیں کہ مجھ پر یعنی کہا کہ ہم آپ کے ساتھ ایسا کریں گے کہ آپ کو یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، یعنی وہی جادو کرنے کی دھمکی مجھے دی. میں کہہ رہا ہوں کہ یہ کام چھوڑو، کہہ رہے ہیں ہم جادوگر نہیں ہیں اور ساتھ دھمکی بھی دے رہے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ یہ کر لیں گے. کیا کر لیں گے آپ؟ یعنی وہ دھمکی یہی دے رہے ہیں کہ ہم آپ پر کوئی ایسا جادو کر لیں گے، یہ کر لیں گے، وہ کر لیں گے. ایک طرف کہہ رہے ہیں ہم جادوگر نہیں ہیں اور دوسری طرف پھر دھمکی بھی اس قسم کی دیتے ہیں. اور حیرت کی بات یہ ہے کہ جتنا کچھ بھی ہوا، جن کی مجھے کالیں آئیں، جن کی مجھے میسج آئے، جنہوں نے یہ کیا، یہ سارے کے سارے مکتبہ فکر علماء دیوبند کے ساتھ ان کا تعلق ہے، ٹھیک ہے. اس لیے میں یہ بتا رہا ہوں کہ مجھے حیرت اس وجہ سے ہوتی ہے کہ چلیں اگر کوئی اور کرتا، کوئی ایسا کرتا جو جاہل ہوتا، یعنی یہ سب کالے بھی مجھے ایسے ہی لوگوں نے کی، دھمکیاں بھی مجھے ایسے ہی لوگوں نے دی، اور ابھی ویڈیو بھی ایک ایسے ہی آدمی نے بنا دی میرے خلاف جس کا تعلق دیوبند مکتبہ فکر سے ہے، ٹھیک ہے نا. تو یہ بڑی حیرانگی والی بات ہے، بڑی افسوسناک بات ہے کہ جو مکتبہ فکر اپنے آپ کو موحد کہتا ہے اور اس کے نام پر لوگ جو ہے وہ عوام کے ساتھ دھوکہ کر رہے ہیں، اور پھر ان کو میری ویڈیو سے تکلیف ہوتی ہے اور ان کو خطرہ محسوس ہوتا ہے کہ اس کی ویڈیو سے ہماری آمدنی کم ہو جائے گی، ورنہ کیا لگی. اب دیکھیں، صاحب کہنے لگے، ویڈیو بنائی میرے خلاف، کہتے ہیں جی یہ، کہتے ہیں جی والدہ کا نام بتانا جو ہے یہ نہیں بتانا چاہیے، یہ ہے وہ ہے. تو کہتے ہیں یہ قرآن و سنت کے خلاف بات ہے. بھائی اگر میری بات قرآن و سنت کے خلاف ہے تو آپ قرآن و سنت سے ثابت کر کے دکھائیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ کرام نے جو ہے لوگوں کا علاج اس طرح کرتے ہوں. کیا حضور کے پاس لوگ نہیں آتے تھے اپنے مسائل لے کر؟ حضور کے پاس لوگ آئے، باپ شکایت لے کر آئے اپنے بیٹے کی، بیٹا شکایت لے کر آیا اپنے باپ کی، خاوند بیوی کی شکایت لے کر آیا، بیوی خاوند کی شکایت لے کر آئی، اور لوگ شکایت لے کر آئے اپنی معاشی جو ہے وہ شکایتیں لے کے آئے کہ معاشی حالات اچھے نہیں ہیں. لوگ اپنی روحانی مسائل کی شکایتیں لے کے ہمارا یہ مسئلہ. لیکن وہاں پر ہمیں کیا ملتا ہے حدیث کی کتابوں میں؟ کہیں پر ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہو کہ اچھا میں تمہارا ذرا حساب کرتا ہوں، ذرا اپنی ماں کا نام بتاؤ؟ ہاں جی. یا حضور نے چلے ماں کے نام کو چھوڑے ویسے کوئی کہا ہو کہ حساب کتاب کر کہا ہو تم پر جادو ہے؟ حضور کا طریقہ کیا تھا؟ حضور کا طریقہ یہ تھا کہ حضور لوگوں کو اللہ سے جوڑتے تھے، ٹھیک ہے. اب ان کا طریقہ کیا ہے؟ یہ لوگوں کو اپنے ساتھ جوڑتے ہیں، یعنی لوگوں کو اللہ سے نہیں جوڑتے،
لوگوں کو گھما پھرا کر اپنے خلاف، اپنے یعنی اس کے چکر میں پھانسنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کتاب پکڑی ہوتی ہے جی، ڈرامہ، ایک ڈرامہ بازی، ایک کتاب ادھر گھوم گئی تو جادو ہے، تو ادھر گھوم گئی تو یہ ڈرامہ بازی ہے۔ یہ کہاں سے؟ یہ کیا قرآن سے ثابت ہے؟ یہ قرآن و سنت سے ثابت ہے جو آپ نے ڈرامہ بازی بنائی ہوئی ہے، دھوکہ دے رہے ہیں لوگوں کو؟ اور جو لوگ، یاد رکھیں، جو لوگ آپ کے پاس، کون لوگ آتے ہیں آپ کے پاس؟ کوئی خوشحال لوگ نہیں آتے آپ کے پاس، وہی شخص آتا ہے جو پٹا ہوا ہوتا ہے معاشرے کا، جو دماغی لحاظ سے انتہائی یعنی روندہ ہوا ہوتا ہے، مرا ہوا ہوتا ہے، معاشی لحاظ سے، جسمانی لحاظ سے تنگ ہو کر وہ آپ کے پاس آتا ہے۔ تو جو اتنا پریشان ہے کہ اس کے دل سے اگر آہ بھی نکلے گی تو اللہ قبول نہیں، اللہ تو مظلوم کی دعا سنتا ہے نا۔ آپ اس کو لوٹتے ہیں، اس کو پھانسنے کی کوشش کرتے ہیں، کتابیں گھماتے ہیں، چکروں میں پھنساتے ہیں لوگوں کو، ٹھیک ہے، اور ڈرامے بازیاں کرتے ہیں آپ، اور پھر اس پر آپ نے کروڑوں کی پراپرٹیاں بناتے ہیں۔ اور یاد رکھیں، ایسے لوگ کبھی خوشحال نہیں ہو سکتے۔ کروڑوں روپے کمال آپ نے، ظاہر جو آپ نے دکھی انسانوں کے جیبوں سے جو رقم آپ نے بٹوری ہے، اس رقم کو اپنے پاس رکھ کر آپ کو نیند نہیں آئے گی رات کو، کبھی بھی سکون نہیں آئے گا آپ کو کبھی بھی، ٹھیک ہے، پریشان ہوں گے آپ، جتنی مرضی آپ کے پاس دولت ہو۔ اس لیے اللہ کا واسطہ میں آپ کو دیتا ہوں، اس دھوکہ دہی کو چھوڑے، اس فراڈ کو چھوڑے، اور جو صحیح راستہ ہے قرآن و سنت کو، اس راستے پر آئیں۔ لوگوں کو اپنے ساتھ نہ جوڑیں، لوگوں کو اللہ کے ساتھ۔ جو آپ کے پاس ہے، لوگوں سے میرے پاس کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے میرے پاس۔ تم میرے پاس آئے، تم مسجد کیوں نہیں گئے؟ جاؤ مسجد میں جا کر اللہ کے سامنے سجدہ کرو، اللہ سے مانگو، ٹھیک ہے نا۔ یہ طریقہ ہوتا ہے۔